الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال کے سب سے افضل دن یوم عرفہ اور اس کی رات کے خاص اعمال، نوافل، وظائف اور دو ایسے عظیم واقعات پر جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دیں گے۔ یہ رات اور دن دونوں ایک عظیم موقع ہیں بخشش، رزق، مغفرت اور اللہ کی خاص رحمت کے حصول کے لیے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرانے کا دن ہے۔ یہ دن اگر جمعہ کے ساتھ آ جائے تو اس کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے۔ یہ حج اکبر جیسا مقام رکھتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صرف ایک دن کا روزہ 2 سال کی مغفرت کا سبب ہے۔ روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی رات اگر آپ صرف 2 سجدے کر لیں، صرف 2 نفل پڑھ لیں خلوص دل سے، تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نیت کریں، یا اللہ مجھے اپنی خاص رحمت سے نواز دے، میرے رزق میں برکت دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے بہت ہی زیادہ خاص ترین ہے۔ آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، تو روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ البروج آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے گواہ بننے والے کی اور اس دن کی جس پر گواہی دی گئی۔ مفسرین کے مطابق مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، جس پر فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں۔ یہ دن اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس دن کی قسم کھانا اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت آج کی رات کا پیغام ہے، کوئی بھی گناہ ہو مایوس نہ ہو۔ یوم عرفہ کی رات اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یوم عرفہ وہ موقع ہے جب اللہ اپنے بندوں کے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ آج کی رات ہر دعا سنی جائے گی، بس دل سے مانگنے کی دیر ہے۔ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، قوت والا اور زبردست ہے۔ یوم عرفہ کی رات کا رزق کا وظیفہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج کی رات وہ دروازے کھل سکتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوم عرفہ کی شام اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، میرے بندے آئیں میں ان کو بخش دوں گا۔ یہ روایت بتاتی ہے اللہ خود بندوں کو بلاتا ہے، ان کی حاضری پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، تم سب معاف ہو۔ کیا ہم اتنی بڑی رات کو ضائع کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہم اس رات کو ضائع نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں روشنیاں پیدا کر دے گا۔ یوم عرفہ کے بارے میں ایک بہت ہی خاص ترین واقعہ جو آپ سنیں گے تو آپ کے دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے یہ دل کو چھو دینے والا بہت ہی خاص واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا بالکل 1 سال پہلے۔ کہتے ہیں میں سپر مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی،
جس نے میری دکان کی 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا اب کیا کروں، کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخرکار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ مشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہ تھے۔ اسی رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا روزہ؟ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ؟ کیا تمہاری حالت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ اس نے نرمی سے کہا اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا؟ کہنے لگی جو دل چاہے مانگو۔ میں نے تنزیہ انداز میں کیا کہا کیا مانگوں؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگیں اور دعا میں مشغول ہو گئیں۔ میں نے بھی دعا کی مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا میرے پاس $30,000 ہیں اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤں اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں؟ منافع میں 50-50 کا حصہ ہوگا جب تک تمہارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا، عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ دعا مانگنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ میں نے سمجھ لیا کہ روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلد ہی وہ $30,000 واپس ہو گئے۔ میں وہ واپس دینے گیا مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ تو یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائے ہیں۔ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا گمنام رہ کر۔ اللہ کی قسم میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا، اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی تھی۔ اللہ کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ جیسے جیسے ذوالحجہ کے پہلے 10 بابرکت دن قریب آ رہے ہیں، ہم دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کرتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ جو کسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔
تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ کے لیے بھی وہ خاص وظیفہ بیان کروں گی۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے، نیت کر لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی برکتیں ہوں گی، بہت ہی فضیلتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو رات کو سونے سے پہلے یا تہجد کے وقت 2 نفل پڑھیں، نیت یوم عرفہ کے نوافل کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سلام پھیرنے کے بعد اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی، پھر 100 بار درود ابراہیمی اور 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یوم عرفہ کی رات کا یہ رزق کا مجرب وظیفہ ہے، یا جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کریں، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یا وہاب 313 بار پڑھیں، درمیان میں 11 بار درود ابراہیمی۔ رزق میں وسعت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کی رات کو ضائع مت کیجیے، رات شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 2 نفل پڑھیں، دل سے دعا مانگیں، اللہ سے صلح کر لیں کہ اے اللہ ہمیں یوم عرفہ کی برکتیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں رزق حلال، صحت، ایمان اور اچھا نصیب عطا فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔